جناتوں کے اندر مسلم بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، اور جنات انسانوں کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں اور نقصان بھی پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ کسی کو مار بھی سکتے ہیں، اور دوستو یہ انسانوں کو اغوا بھی کر سکتے ہیں، یعنی انسانوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور اپنی بستی میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج آپ کو جناتوں کے تعلق سے بہت اہم بات بتلانی ہے۔ دوستو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جناتوں کو آگ سے بنایا ہے، اور جناتوں کے اندر مسلم بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، یعنی ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور نافرمانی کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور جنات انسانوں کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں اور نقصان بھی پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ کسی کو مار بھی سکتے ہیں، اور انسانوں کی صرف ایک شکل متعین ہے، لیکن یہ کئی شکلیں بھی بدل سکتے ہیں۔ یہ ساری قدرت یعنی کسی کو فائدہ پہنچانا، نقصان پہنچانا، کسی کو مارنا، اسی طریقے سے شکلوں کا بدلنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے، یہ قدرتیں، یہ طاقت ان کو اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، یعنی اللہ چاہے گا تو یہ کریں گے، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو یہ نہیں کر سکتے، ان کی یہ ذاتی قدرت نہیں ہے۔ اور دوستو یہ انسانوں کو اغوا بھی کر سکتے ہیں، یعنی انسانوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور اپنی بستی میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا کہ خرافہ نامی ایک شخص تھا، اسے جنات اٹھا کر لے گئے، اور کچھ عرصے تک وہ وہاں پر مقیم رہا، اور اس کے بعد اسے پھر وہیں پر چھوڑ گئے۔ پھر وہ عجیب ان کے قصے سنایا کرتا تھا، اور لوگ بھی عجیب قصے سنانے لگے، اور جو بھی کوئی عجیب قصہ سناتا تو صرف اسی کی طرف منسوب کر دیتا کہ بھئی اسی نے سنایا ہوگا۔ دوستو جس طریقے سے انسانوں سے سوال جواب ہوں گے قیامت میں، عذاب اور ثواب ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اسی طریقے سے ان سے بھی سوال جواب ہوں گے، ان کو بھی عذاب اور ثواب ہوگا، اور ان کو بھی جنت اور جہنم میں بھیجا جائے گا۔ دوستو بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ سرے سے جنات کو مانتے ہی نہیں، یعنی جنات کا بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہر چیز ہی کے اندر جنات کو سمجھتے ہیں، کہ بھئی گھر کے اندر پریشانی آ رہی ہے کہ بھئی گھر کے اندر جنات کا سایہ ہے، یا کاروبار میں جنات کا سایہ ہے، یا اسی طریقے سے جنات کا سایہ آ گیا ہے، یا بچوں کے اوپر جھپٹا آ گیا ہے، جنات آ گئے ہیں، یعنی ہر معاملے میں انہیں جنات ہی نظر آتے ہیں۔ تو دوستو جنات سے بچاؤ کے لیے آدمی کو چاہیے کہ صبح شام قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور اسی طریقے سے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر دم کر لے، یا اسی طریقے سے گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھنے کا معمول بنائے، یا تو زور سے بنائے یا آہستہ بنائے، اس سے شیطان گھر میں نہیں آئیں گے۔ تو دوستو یہ بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔